13 نمبر کی حدیث آپ کے سامنے آئے گی. بڑی مشہور حدیث ہے یہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث، صحیح حدیث جس کے بارے میں کوئی شبہ بھی نہیں کر سکتے. وہ حدیث ایمان سے متعلق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سے متعلق ہے. تو دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں. حدیث نمبر 12 ہو گئی جو ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو حدیث نمبر تھی وہ نہیں 12 تھی پہلے، تو اب جو ہے 13 ہو گئی ہے. حدیث نمبر 13 یہ الحدیث الثالث عشر پڑھ کے پہلے سناتا ہوں آپ کے سامنے. عن ابی حمزۃ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عن ابو حمزہ انس بن مالک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، ان سے یہ حدیث روایت ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا نہیں ہے، وہ شاید آگے کسی حدیث میں آئے گا وہ، بلکہ یہاں اپنے مسلمان بھائی کے لیے جو محبت کی بات ہے اس کا ذکر ہے، لیکن ایمان کا ساتھ میں ذکر ہے. رواہ البخاری و مسلم. حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے. حدیث کے راوی ہیں ابو حمزہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے خاص خادم تھے، آپ کی خدمت کیا کرتے تھے. کتنے سال خدمت کیا ہے؟ کتنے سال کیا ہے؟ بولے کتنے سال خدمت کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انس بن مالک نے؟ ہاں، یقین سے کہنا مشکل ہے تو کچھ گیس ہی کیجئے، مطلب کوئی فرق نہیں پڑے گا. جو 10 سال جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو اسی کے بعد ان کی ماں ان کو لا کر کے پیش کی تھی آپ کی خدمت میں. بچے تھے ابھی کہ بچہ ہے انس، میں چاہتی ہوں کہ یہ آپ کی خدمت کرے. اور کتنے سال تھے مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ 10 سال تھے. تو اسی لیے میں نے کہا کہ کچھ کیسے ہی کر لیجئے. تو یہ 10 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے ہیں. 1-2 سال کی بات نہیں ہے. کتنے سال کی بات ہے؟ 10 سال کی بات ہے. 10 سال مدت کم نہیں ہوتی ہے. لوگ تو چند سالوں میں گھبرا جاتے ہیں، یہ پورے 10 سال تک خدمت کرتے رہے. 10 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال آپ کی خدمت کی ہے. وہی لفظ یہ بھی استعمال کرتے ہیں. اور پورے 10 سال میں کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ کوئی کام آپ نے کرنے کے لیے کہا ہو اور میں نے نہ کیا ہو، اور آپ نے یہ پوچھا ہو کہ کیوں نہیں کیا. اور کوئی کام آپ نے نہ کرنے کے لیے کہا ہو اور میں نے کر دیا ہو تو آپ نے یہ کہا ہو ڈانٹ کے کیوں کیا. یہ پورے 10 سال کی مدت میں کبھی یہ موقع نہیں آیا. یہ کون بیان کرتے ہیں؟ انس بن مالک رضی اللہ. بالکل صحیح حدیث ہے یہ، رضی اللہ تعالی عنہ. اور اس حدیث کو بعض محدثین نے کتاب الادب میں، کتاب الادب یعنی جس میں اخلاق کی باتیں کی جاتی ہیں، ایسی احادیث جو اخلاق سے متعلق ہیں، اس میں سب سے پہلے نمبر پر پیش کیا ہے اس کو حدیث میں. آپ اس کو بتائیے مجھے کہ یہ پہلے نمبر پر کیسے چیز آ سکتی ہے. 10 سال تک خدمت کی ہے. 1 دن 2 دن 1 سال 2 سال کی بات نہیں. کتنے سال تک؟ 10 سال تک. اور پورے 10 سال کی مدت میں کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ آپ نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہو اور انہوں نے نہ کیا ہو تو آپ نے کہا ہو کیوں نہیں کیا. اور کسی کام کو کرنے سے منع کیا ہو اور آپ نے کر دیا ہو تو یہ نہیں کہا کہ کیوں ایسا کیا. کبھی یہ موقع نہیں آیا.
اور اس کو پیش کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اونچے اخلاق تھے اس میں سب سے پہلے نمبر پر اس کو پیش کیا. بولیے. ہاں چلیے، آپ لوگوں کی عمریں چاہے جو بھی ہوں، لیکن اگر کسی آپ میں سے کسی آدمی کی شادی کو 10 سال گزر چکے ہوں، کتنے سال؟ 10 سال کس کو؟ شادی کو گزر چکے ہوں. پوری امانت داری کے ساتھ بات جو ہے کیجیے، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. 10 سال گزر چکے ہوں، بیوی ہمیشہ ساتھ رہنے والوں میں، جیسے خادم ساتھ میں، بیوی بھی ساتھ میں رہتی. 10 سال کی مدت میں آپ کی بیوی کیا آپ کے بارے میں یہ کہہ سکتی ہے کہ 10 سال تک میں ان کے ساتھ رہی اور کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ کسی چیز کے بارے میں انہوں نے یہ کہہ دیا ہو کہ یہ کیوں نہیں کیا یا یہ کیوں کر دیا؟ کبھی یہ کہنے کا موقع نہیں آیا. کچھ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں آپ؟ نہیں کہہ سکتے. اگر کسی کے بچے کی عمر 10 سال ہو چکی ہے، چلیے اس میں سے 5 سال نکال دیجئے کہ 5 سال میں بچے کو اتنا شعور نہیں تھا. 5 سال کے بعد بچہ جب شعور کی مدت کو آیا ہے، اس کے بعد سے اگر 15 سال عمر ہے بچے کی، اور بچہ اپنے باپ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ 10 سال تک میں اپنے والد کے ساتھ رہا اور کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ میرے والد نے مجھے کسی کام کے کرنے کو کہا ہو اور میں نے نہ کیا ہو، اور یہ کہا ہو پڑھ کر کہ کیوں نہیں کیا. میرے خیال میں ہم میں سے کوئی بھی یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا. میں بھی نہیں کہہ سکتا. میں اپنے بارے میں جانتا ہوں، میں تو نہیں کہہ سکتا. میں تو بہت مرتبہ کہہ چکا ہوں، ڈانٹ چکا ہوں، سب ہو چکا ہے، جو بچے کے ساتھ بھی ہو چکا ہے اور بیوی کے ساتھ بھی ہو چکا. 1 سال 2 سال کہہ سکتے ہیں کہ آدمی جو ہے تھوڑا، لیکن 10 سال کی مدت اگر گزر گئی اس طرح سے، اور 10 سال تک کبھی ایسا کوئی موقع نہ آیا ہوا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اخلاق کے بہت ہی اونچے مقام پر، جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. بہت ہی اونچے. یہ اخلاق میں سب سے اونچی بات ہے، تربیت میں بڑی اونچی بات ہے. اس کا مطلب یہ بھی نہ سمجھیے گا کہ کبھی بعض لوگ کیا کرتے ہیں، تربیت میں بڑے ڈھیل ہوتے ہیں، یعنی کیا کہیں گے اس کو، جو ہے یعنی بہت ہی کیئرلیس ہوتے ہیں، کہہ لیجیے، زیادہ خیال نہیں کرتے. کہا بچے نے نہیں کیا پھر بھی کوئی پرواہ نہیں، تو ان کو زیادہ پرواہ نہیں ہوتی ہے. تو ایسے لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے، ایسے نہیں تھے. آپ تو تربیت میں پورے طریقے سے ہر چیز کا لحاظ کرتے تھے. اب آپ کو بتاؤں کیسے لحاظ کرتے تھے. ہاں، چھوٹے سے نواسے آپ کے، کھجور اٹھا کر کے منہ میں ڈال دیا، تھکوا دیا کہ نہیں. آپ کیئرلیس نہیں تھے تربیت کے تعلق سے. ہاں، کیئرلیس آدمی بھی ایسا کر سکتا ہے، لیکن اس کو اخلاق نہیں کہیں گے. وہ تو کہیں گے کہ وہ آدمی اپنی ذمہ داری ادا نہیں کیا. جہاں تنبیہ کرنی چاہیے تھی وہاں تنبیہ نہیں کیا، وہ تو کیئرلیس مانا جائے گا. جب آپ کے گود میں پلنے والا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا، ابو سلمہ کا جو بیٹا تھا، آپ کے بیٹے نہیں، لیکن آپ کے گھر میں ہی پرورش ہوئی. جانتے ہیں یہ عمر بن ابی سلمہ. کھانے میں بیٹھا، بچہ ادھر ادھر ہاتھ ایسے بڑھا رہا تھا تو آپ نے اس کو ٹوک دیا. کہا کہ اللہ کا نام لے کر کے کھاؤ، بسم اللہ کر کے کھاؤ، اور بسم اللہ کر کے کھاؤ، اللہ کا نام لے کر کے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ. آپ کیئرلیس نہیں تھے. ایک مرتبہ ایک صحابی بائیں ہاتھ سے چیز اٹھا لی کھانے کے لیے، تو آپ نے منع کر دیا، کہا کہ نہیں، دائیں ہاتھ سے کھاؤ. ایسا ہوا یا نہیں؟
لیکن ایک خادم آپ کے ساتھ 10 سال رہتا ہے اور 10 سال میں کبھی ایسا موقع نہیں آیا، کبھی ایسا موقع نہیں آیا، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اونچے اخلاق کی بھی دلیل ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انس رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت بھی ہے۔ سمجھ میں آیا یہ جملہ آپ کو؟ کس کی فضیلت ہے اس میں؟ صحابی رسول انس رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی فضیلت ہے اس میں، کیونکہ یہ مسئلہ بھی ہے کہ انہوں نے موقع دیا بھی نہیں۔ سمجھ میں آیا آپ جملہ؟ یہ ایک مرتبہ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے کہا کہ کیا بات ہے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا تو فتنے نہیں تھے، اتنی پریشانیاں نہیں تھیں، عمر کا دور تھا، فتنے نہیں تھے، پریشانیاں نہیں تھیں، آپ کا دور آیا تو اتنے سارے فتنے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کے دور میں ہم تھے اور ہمارے دور میں آپ ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں آپ سے، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے۔ اصل مسئلہ یہاں پر یہ ہے، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہت اونچے ہیں، وہیں انس رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت بھی ایسی تھی کہ انہوں نے موقع دیا بھی نہیں ایسا۔ تو دونوں چیزیں ہیں، اس کو ذہن میں رکھیں، دونوں طرف سے معاملہ ہے۔ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی بات ہے، وہیں انس رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی فضیلت ثابت ہوتی ہے اس سے۔ جو تو یہ راوی ہیں حدیث کے، یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کے یہ الفاظ ہیں۔ یہ خاص یہ لفظ تو دونوں میں ہے، اور بعض صحیح مسلم کی بعض روایتوں میں لے اخیہ کی جگہ پر لے جا رہی بھی ہے، حتی یحب لے جا رہی، ایک شک کے ساتھ روایت ہے کہ حتی یحب لے اخیہ او لے جا رہی، اپنے بھائی کے لیے، یا آپ نے یہ کہا اپنے پڑوسی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ اس وقت تک آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، جو اپنے لیے چاہتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے چاہے۔ حدیث یہ بھی بڑی جامع ہے، جب شرح آپ کے سامنے پوری آئے گی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنی جامع حدیث ہے یہ، یعنی حدیث اس کی بھی شرح انشاءاللہ لمبی چلے گی، یعنی آپ کئی ہفتے کے لیے آپ آرام سے رہیے کہ اس حدیث کی شرح چلتی رہے گی۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ الفاظ ہیں۔ مسند احمد کی ایک روایت میں اس کے الفاظ ہیں، اس سے تھوڑی شرح میں آسانی ہوتی ہے۔ وہ اس میں الفاظ یہ ہیں کہ لا یبلغ عبد حقیقت الایمان، کہ کوئی بندہ ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے جو الفاظ تھے اس میں تھے لا یؤمن، لفظ تھا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا، ایمان کی نفی کر دی گئی تھی۔ لیکن مسند احمد کی ایک روایت میں ہے اسی حدیث، یہی حدیث، اس میں لفظ ہیں لا یبلغ عبد حقیقت الایمان، کہ کوئی بندہ ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچے گا حتی یحب للناس ما یحب لنفسہ من الخیر، یہاں تک کہ لوگوں کے لیے بھی وہی خیر پسند نہ کرے جو اپنے لیے خیر پسند کرتا ہے۔ مسند احمد کی یہ روایت اس حدیث کی شرح میں، اس حدیث کے ایکسپلین کرنے میں ہمارے لیے بڑی مددگار ثابت ہوتی ہے، اس کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی، اس لیے اس کے الفاظ کو بھی ذہن میں رکھیے۔ لا یبلغ عبد حقیقت الایمان،
اس کا معنی اردو میں ہوگا کہ بندہ ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچے گا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے تھا، اس میں ہے لوگوں کے لیے، للناس، لوگوں کے لیے وہی چیز نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور ساتھ میں خیر کا لفظ، یعنی وہ بھلائی جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرے، تب تک وہ ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچتا۔ یہ شرح کرنے کے لیے بڑی اہم ہے، یہ روایت بڑی اہم ہے، کیونکہ کبھی کبھی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ آج ہمارے بہت سارے بھائی اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ ان کے گھر میں ٹی وی ہے تو چاہتے ہیں ان کے گھر میں بھی ٹی وی آ جائے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ یہ ہے، ہم اپنے بعض رشتہ داروں کے بارے میں بھی جانتے ہیں، نہیں ہمارے بچے ان کے گھر جاتے ہیں تو بڑی پریشانی ہوتی ہے، گھر میں ٹی وی نہیں ہے، ہمارے گھر میں ٹی وی ہے تو ان کے گھر میں بھی ہو جائے۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ چیز جو وہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں ان کے لیے بھی پسند کریں۔ تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے جو الفاظ ہیں اس حدیث کو دلیل کے طور پر بھی پیش کر سکتے ہیں۔ وہ الفاظ کیا ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے؟ کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ اس میں خیر کا لفظ نہیں آ سکتا، یعنی بھلائی کی چیز یہ نہیں ہے اس کے اندر۔ تو میں نے آپ سے کہا کہ حدیث کی شرح کرنے میں مسند احمد کی یہ روایت بہت فائدہ پہنچاتی ہے اس کو سمجھنے میں۔ جو تو یہ اپنے لیے جو چیز پسند کر رہے ہیں اس کا دائرہ، اس کا سرکل یہ عام نہیں ہے، بلکہ یہ دائرہ کیا ہے؟ خاص ہے۔ یعنی اپنے لیے جو خیر کی چیزیں، بھلائی کی چیزیں، اچھی قدریں، اچھی چیزیں، اسلام کی چیزیں اور اسلامی تعلیمات، اس کو جو پسند کرتا ہے اپنے لیے تو اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ یہ ہر چیز کے بارے میں نہیں ہے حدیث، ورنہ ابھی میں نے آپ کو جو مثال دی وہ ٹی وی کا مسئلہ بھی آ جائے گا اور بیوی کا مسئلہ بھی آ جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی ٹی وی کے ساتھ وزن پہ کیا جڑتا ہے؟ بیوی کا لفظ اردو میں جڑ جاتا ہے۔ تو جس لڑکی کو اس نے پسند کر لیا شادی کے لیے، اسی کو اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے گا؟ یہ معاملہ تو نہیں آئے گا نا یہاں پہ، یہ چیز تو نہیں آئے گی یہاں۔ دنیا میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جہاں انسان شرکت نہیں چاہتا، اسلامی لحاظ سے شرکت وہاں پہ نہیں ہو سکتی ہے، ورنہ پھر ان کا ماحول آ جائے گا جن کے یہاں یہ ہے، کلچر ہے یہ کہ آپس میں لوگ اتنا گھل مل جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کی بیوی سے ہاتھ ملانا، ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنا، بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ تعلق تک کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اس میں بھی کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو بعد میں کوئی بھی کہتا ہے بھائی یہ تو حدیث میں آیا ہوا ہے، ہم جو کر رہے ہیں کون سا غلط کر رہے ہیں؟ تو حدیث کو سمجھنے کے لیے ہم نے آپ سے کہا مسند احمد کی یہ روایت ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ یہاں جو بات پسند کرنے کی کہی گئی ہے یہ کون سی بات ہے؟ خیر کی بات ہے، کوئی غیر اسلامی چیز نہیں، اسلامی چیز، خیر کی چیز جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ جی مجھے تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجئے گوشت بہت پسند ہے، گوشت بہت پسند ہے مجھے، تو اب مجھے چاہیے کہ میں اپنے بھائی کے لیے بھی گوشت پسند کروں۔ میں کھاتا ہوں تو اسے بھی کھانا چاہیے، یہ اس میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟
یا اس کا اپوزٹ کر لیجئے. میں کیا ہوں؟ سبزی خور ہوں، ویجیٹیرین جسے کہہ لیتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں سب آدمی کیا بن جائے؟ ویجیٹیرین بن جائے. یہ نہیں آئے گی حدیث میں، یہ بات نہیں آئے گی. ہاں، اس کو بھی الگ کرنا چاہ رہے ہیں آپ. انسان کی طبیعت الگ الگ ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گوشت، ایک خاص قسم کے جانور کا گوشت جو ہے پیش کیا گیا. اس کو عربی میں ذب کہتے ہیں. اردو میں بہت سارے معنی ہیں، لیکن وہ اصل بالکل صحیح اس چیز نہیں آتی ہے سامنے. وہ ایک اتنا بڑا سا جو ہے یہ ہوتا ہے، یہ نیولا جو آپ دیکھتے رہتے ہیں نا، اسی جو سانپ اور نیولے کی لڑائی کبھی آپ نے دیکھی ہو تو جو ہوتا ہے نا، اسی طرح کا ہوتا ہے وہ. لیکن وہ نیولا نہیں ہے، مطلب یعنی مکمل طریقے سے وہی شکل نہیں ہے. وہ ذہن میں رہے آپ کے. وہ گرگٹ بھی دیکھا ہوگا آپ نے، تو گرگٹ بھی مکمل طریقے سے وہ گرگٹ نہیں ہے، لیکن اسی طرح کا ایک جانور ہے. دیکھا ہے میں نے ایک مرتبہ، لیکن پھر بھی میں دیکھ کر کے تو بتا سکتا ہوں کہ ہاں یہی ہے، کیونکہ ہمارے استاد نے مدینے میں، وہ جس علاقے میں اس کو بہت زیادہ لوگ کھاتے تھے، اسی علاقے کے وہ استاد تھے. وہ اپنی آستین میں رکھے رہتے تھے. جو اردو میں محاورہ ہے نا کہ آستین کا سانپ، تو اس وقت مجھے سمجھ میں آیا کہ آستین میں بھی کیسے چھپا کے رکھا جا سکتا. تو وہ استاد آستین میں لے کر کے آئے تھے. اس کو لا کر کے کلاس روم میں پڑھاتے ہوئے نکال کر کے آستین میں سے دکھایا کہ یہ ہے جو ہے ذب، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. تو دیکھا بھی میں نے ہے اس کو، لیکن پھر بھی میں اس کو بالکل تصویر کی شکل میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا. جو تو بس اتنا کافی ہے جان لینا کہ ایک جانور ہے یہ. حجاز کے علاقے میں یہ نہیں ہوتا تھا، اس لیے حجاز کے لوگوں کو اس کو کھانے کی عادت نہیں تھی. تو جس چیز کو بچپن سے آپ نے نہ کھایا ہو اور کھانے میں آپ کو اتنا یہ نہ ہوا ہو، انٹرسٹ نہ ہو، تو آپ کو وہ چیز طبیعت کے لحاظ سے پسند نہیں آتی. اور جو بچپن سے آپ کھاتے ہوں بڑے شوق سے کھاتے ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے ہاتھ کھینچ لیا، نہیں کھایا، کیونکہ آپ کو وہ چیز پسند نہیں تھی. لیکن صحابہ کو آپ نے کہا کہ آپ کھاؤ. تو یہاں یہ چیز نہیں آئی. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، یہ حدیث اپلائی نہیں ہوئی کہ جب آپ اپنے لیے اسے، آپ کو وہ چیز پسند نہیں تھی تو آپ کو صحابہ کو بھی کہنا چاہیے نہیں پسند نہیں، آپ لوگ بھی مت کھاؤ. جو چیز میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں آپ کے لیے بھی نہیں. یہ پسند ناپسند میں انسان کا ایک نیچر ہوتا ہے، اس سے اس کا تعلق ہوتا ہے. اب آپ میں سے بہت سارے لوگ اڈلی بہت شوق سے کھاتے ہوں گے یا نہیں؟ بہت شوق سے کھاتے ہوں گے. لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اڈلی نہیں کھا پاتے ہوں گے. ہوتا ہے یہ الگ الگ علاقے کے لحاظ سے وہ چیز پسند اور ناپسند کی بن جاتی ہے. تو یہ بھی یہاں پر اپلائی نہیں ہوگی چیز، وہ بھی ذہن میں رکھے. اس حدیث میں یہ چیز نہیں آتی ہے. یہ ایک مسئلہ تھا. اس سے پہلے ہم آپ کے سامنے عقیدے کے لحاظ سے لا یؤمن احدکم جو کہا گیا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا. ایمان کی جو یہ نفی کی گئی ہے، یہ نفی کیسی ہے؟ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہیں کرتا ہے بھلائی کی جو اپنے لیے کرتا ہے، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ وہ مومن نہیں ہے؟ یہ حدیث میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا. ایمان کی نفی کر دی گئی ہے. جب تک یہ صفت نہیں پائی جائے گی، یہ ایک کنڈیشن ہے اس کے لیے، جب تک یہ چیز نہیں ہوگی تب تک اسے مومن نہیں کہا جا سکتا. ایمان کی بات نہیں کہی جا سکتی. جو یہ ایمان کی نفی کی گئی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے عقیدے کا ایک مسئلہ ہے جو ہم آپ کے سامنے واضح کرنا چاہیں گے. اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے گا. یہ عقیدے کا ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں اسلام کی شروع کی تاریخ میں ہی بڑے بڑے فرقے وجود میں آئے ہیں، گمراہی میں چلے گئے ہیں. اس میں گمراہ ہوئے ہیں خوارج بھی اور
معتزلہ بھی اور مرجیہ بھی۔ ایمان کے اسی مسئلے میں بعد میں کرامیہ، جہمیہ، یہ سب جو ہے یعنی اسی سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں سب، اور بھی بہت سے فرقوں کے نام آ جائیں گے، لیکن ان سب کی گمراہی اسی مسئلے سے جڑی ہوئی ہے، اس لیے اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ اسی حدیث کی شرح میں وہ مسئلہ بھی آتا ہے، اور مسند احمد کی حدیث ہمیں اس مسئلے کو واضح کرتی ہے ہمارے سامنے۔ اس نے کہا کہ حدیث کی شرح میں ہم کو اس سے مدد ملتی ہے۔ حدیث کی شرح میں یہ بھی ایک اصول ہے، اس کو ذہن میں رکھیے، عربی میں اس کو کہتے ہیں الاحادیث یفسر بعضها بعضا۔ یہ احادیث، یہ روایتیں حدیث کی، ان میں سے بعض کی شرح کرتی ہیں، تفسیر کرتی ہیں، اسی کی روشنی میں حدیث کو سمجھا جاتا ہے، اسی کی روشنی میں حدیث کی شرح کی جاتی ہے۔ تو مسند احمد کی روایت میں یہ ہے کہ لا یبلغ عبد حقیقت الایمان، کہ بندہ ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا۔ اب اس میں ایمان کی نفی نہیں کی گئی، بلکہ اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان کے درجات ہیں، ایمان کے درجات ہیں، ایمان کا بھی لیول ہے، اور جو ایمان کا حقیقی سب سے اونچا لیول ہے، اس لیول تک پہنچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بندہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو مسند احمد کی یہ روایت ہمیں کیا بتاتی ہے کہ یہاں جو نفی کی گئی ہے ایمان کے تعلق سے، یہ نفی کیسی ہے؟ ایمان کے اعلیٰ درجے کی نفی ہے۔ اسی کو بعد کے لوگ کہتے ہیں کہ کامل درجے کا ایمان۔ لفظ کیا ملے گا آپ کو؟ کامل درجے کا، مکمل ایمان۔ مکمل ایمان کی یہ نفی کی جا رہی ہے، ایمان کا جو اونچا لیول ہے اس کی نفی کی جا رہی ہے۔ مطلق ایمان کی نفی نہیں کی جا رہی ہے کہ وہ مومن ہی نہیں رہے گا۔ مومن کا ایک درجہ ہے اور ایک درجہ کافر مشرک کا ہے، غیر مومن کا۔ تو یہ مطلب نہیں ہے حدیث کا کہ اب اس درجے سے نکل کر کے، اس کیٹیگری سے نکل کر کے اس کیٹیگری میں آ جائے گا جو نان مسلم کی، نان مومن کی جو ہے یہ کیٹیگری ہے، اس میں آ جائے گا، یہ مطلب نہیں ہے حدیث کا۔ یہی سمجھنے میں غلطیاں ہوئیں، بعض جو ہے فرقوں میں کے لوگوں کو سمجھنے میں غلط فہمیاں آئیں، تو انہوں نے کیا کہہ دیا کہ جب انسان سے کوئی بھی بڑا گناہ ہو جاتا ہے، کسی مومن سے کوئی بڑا گناہ ہو جاتا ہے، تو وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہی بڑا مسئلہ ہوا۔ حدیثوں کو سمجھنے میں جو غلطیاں ہوئی ہیں، اور یہ غلطیاں کیوں ہوئی ہیں کہ انہوں نے حدیث کو حدیث کی روشنی میں نہیں سمجھا۔ اور بھی احادیث ہیں، میں اس مسئلے کو، پورے مسئلے کو واضح کرا، عقیدے کا یہ مسئلہ ہے، میں آپ کو اس درس میں اور حدیث کی شرح میں پورے مسئلے کو واضح کرتا ہوں۔ اور بھی احادیث ہیں جس میں اس طرح کی بات کہی گئی ہے کہ کوئی عمل ہوتا ہے جو بڑا گناہ ہوتا ہے، اس پر ایمان کی نفی کی گئی ہے۔ جیسے حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ لا یسرق سارق حین یسرق وہو مؤمن، کہ کوئی چور جب چوری کرتا ہے تو اس وقت مومن نہیں ہوتا۔ تو چوری کرنے کے وقت میں اس سے ایمان کی نفی کی گئی۔ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کوئی آدمی جب زنا کرتا ہے تو زنا کرنے والا زنا کرنے کی حالت میں مومن نہیں ہوتا۔ اب یہ حدیثیں ہیں، کیسے سمجھیں گے اس کو؟ اب ایک سمجھ یہ ہے جو خوارج کی ہے، معتزلہ کی ہے، انہوں نے کہا ایمان کی نفی کر دی گئی، تو ہم کیا کہیں گے؟ اگر چوری کر لیا تو ہمارے سامنے دو کیٹیگری، خوارج کہتے ہیں ہمارے سامنے دو کیٹیگری، ایک مومن کی ہے اور ایک
غیر مومن کیے کافر اور مشرک۔ جیسے ہی کوئی بڑا گناہ کیا اب اس کیٹیگری سے نکل کر کے کس میں آ گیا؟ کافر والے میں آ گیا۔ یہ کون کہتے ہیں؟ خوارج۔ کیونکہ ایمان کی نفی کر دی گئی، اس وقت ایمان نہیں رہتا، ختم، اس کا ایمان نکل گیا۔ ایمان کی نفی کر دی گئی، ایمان نکل گیا، اور صاف صاف ایسے ہی کہتے ہیں۔ معتزلہ تھوڑا سا فرق کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں ایمان سے نکل گیا، لیکن انہوں نے 3 کیٹیگری بنا دی اس کی۔ 3 کیٹیگری کیا ہے؟ ایک ایمان والی، اور ایک کفر والی، اور ایک بیچ والی ہے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں منزلہ بین المنزلتین۔ یہ 3 کیٹیگری ہے، تو انہوں نے بیچ میں تو کہا کہ جب کوئی گناہ بڑا گناہ کر لیتا ہے تو وہ ایمان سے تو نکل گیا، لیکن اب یہ جو یہ کیٹیگری تھی یہاں تک نہیں پہنچا، ابھی دھکا دینے کی ضرورت تھی، کوئی دھکا نہیں دیا تو بیچ میں رہ گیا۔ اس کو کہتے ہیں فی منزلہ بین المنزلتین۔ 2 جو کیٹیگریز ہیں ان کے بیچ میں وہ رہ جاتا ہے، نہ مومن ہے نہ کافر۔ یہاں سے یہ مسائل آئے عقیدے کے، یہ ان لوگوں کی رائے بنی۔ احادیث میں ایمان کی جو نفی کی گئی ہے، یہ ایمان کی نفی کون سی نفی ہے؟ یہ جو ایمان کا اونچا لیول ہے اس ایمان کی نفی۔ اگر کوئی کامل درجے کا مومن بننا چاہتا ہے تو کامل درجے کا مومن بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسلام کی جو یہ تعلیمات ہیں ان ساری تعلیمات پر عمل کرے۔ ان تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس پر عمل کرے گا تو ایمان کا جو اونچا درجہ ہے، اونچا لیول ہے، اس تک پہنچے گا۔ اگر کسی نے یہ عمل نہیں کیا تو ایمان تو رہے گا لیکن اونچے لیول کا نہیں رہے گا۔ یہیں سے یہ مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ ایمان میں کمی ہوتی ہے اور ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ یہ سب مسائل یہیں سے آتے ہیں۔ یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ بیچ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں آتا ان کے یہاں، نہیں، یا تو مومن یا تو کافر، یا تو مومن ہے یا تو مومن نہیں ہے۔ ان کے یہاں یہ ایمان میں کمی زیادتی کا تصور نہیں ہے، اور یہی غلطی ہے۔ بنیادی طور پر ان سے غلطی یہیں پہ ہوئی ہے کہ یہ حدیثیں جس میں ایمان کی نفی کی گئی تھی، یہ نفی کس ایمان کی نفی ہے؟ کمال درجے کے ایمان کی نفی۔ اسی لیے سلف کا اس سلسلے میں جو عقیدہ رہا ہے میں آپ کے سامنے وہ بیان کر دوں ابھی۔ امام احمد بن حنبل سے بھی اس سلسلے میں 2 رائے آئی ہوئی ہے، تو دونوں الفاظ استعمال کرتے ہیں سلف میں، اور ان سے بھی دونوں طرح کی رائے آئی ہوئی ہے۔ تو زیادہ تر لوگ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ کا بندہ جو کہ مومن ہے، کلمہ پڑھ چکا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار کر چکا ہے، مومن ہے، اگر اس نے کوئی گناہ کیا ہے، یہ گناہ اگر چھوٹا ہے، جس کو ہم گناہ صغیرہ کہتے ہیں، گناہ صغیرہ کہتے ہیں، اگر وہ چھوٹا گناہ ہے تو چھوٹا گناہ کرنے والا مومن رہتا ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن اگر بڑا گناہ کر دیتا ہے تو کیا ہم اسے مؤمن ناقص الایمان کہیں گے؟ مومن کہیں گے، اور ساتھ میں کیا کہیں گے؟ ناقص الایمان۔ ناقص الایمان کا معنی ہوا کہ ایمان کا اونچا لیول نہیں، نیچا لیول ہے، اس کو ناقص کہتے ہیں۔ وہی میں نے آپ سے کہا کمی اور زیادتی والی بات، تو ایمان اس کا کم ہو گیا، ایمان کا لیول کم ہے، اس کا اونچے درجے کا لیول نہیں ہے، اس کا لیول کم ہے۔ تو کیا ہم کہیں گے کہ وہ مومن ہے لیکن اس کا ایمان نیچے درجے کا ہے، یا ہم یہ کہیں گے کہ وہ مومن ہے ہی نہیں لیکن مسلم ہے؟ امام محمد بن حنبل سے ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس کو مومن نہیں کہا جائے گا، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ وہ مومن نہیں ہوتا،
لیکن اس کو کیا کہا جائے گا؟ مسلم. اسلام سے خارج نہیں کیا جائے گا، اسلام پر باقی رہے گا، اس کو مسلم کہا جائے گا. لیکن اس رائے کو زیادہ لوگوں نے اختیار نہیں کیا ہے، اور زیادہ سلف میں لوگوں نے اسی رائے کو اختیار کیا. مومن ہے ناقص الایمان، کامل الایمان نہیں ہے. اور کمال درجے کے ایمان کی نفی کی گئی ہے ان حدیثوں میں، جس میں کہا گیا ہے کہ وہ مومن نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کامل درجے کا ایمان، جو ایمان کا لیول اونچے درجے کا ہے، اس لیول کا مومن نہیں ہے. مومن کے بھی لیول ہے، اس کے بھی درجات ہیں. اس کا درجہ دوسروں کے مقابلے میں نیچا ہے. سمجھ میں آ رہی بات ہے آپ کو؟ یہ ہے. جب یہ بات آپ مان لیتے ہیں عقیدے میں تو مسئلہ بہت واضح ہوتا ہے. کوئی بھی گناہ انسان کرتا ہے، گناہ کرنے سے کافر نہیں ہوگا، چاہے وہ گناہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ وہ مومن ہے اور ناقص الایمان ہے. مومن ہے لیکن اس کے ایمان میں کمی ہے. جو ابھی ہم نے ایمان کے کمی زیادتی کی بات کہی، ایمان میں کمی ہے. کل کو اگر یہ اس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے اور نیک بن جاتا ہے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ یہ کامل درجے کا مومن بن جائے گا، پھر ایمان بڑھ جائے گا. تو ایمان یہ بڑھتا بھی رہتا ہے اور گھٹتا بھی رہتا ہے. ایک ہی دن میں آپ یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں تو اس وقت آپ کا ایمان بڑا ہوا ہے. اب آج کے زمانے میں سمجھنے میں کیا پریشانی ہے اس کو بولیے؟ ٹمپریچر جو ہے آپ ناپتے رہتے ہیں، کبھی کم ہو جاتا ہے کبھی زیادہ ہو جاتا ہے. کون سا مشکل ہے آج کے زمانے میں سمجھنا ہے اس کو؟ جو ہے یہ ایمان کا لیول بھی گھٹتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے. ابھی لیول آپ کا اونچا ہے، ابھی یہاں سے نکل کے جیسے ہی بازار میں جائیں گے لیول تھوڑا کیا ہو جائے گا؟ نیچا ہو جائے گا. جبکہ معاملہ الٹا ہوتا ہے ٹمپریچر کا. ٹمپریچر یہاں تھوڑا ہلکا ہوگا اور باہر جو ہے ٹمپریچر کچھ زیادہ ہوگا. لیکن آپ کا ٹمپریچر باہر جا کے بڑھ جاتا ہے نا، تو ایمان کا ٹمپریچر کم ہو جاتا ہے بعد میں. جو ہے یہ ایک مسئلہ ہو جاتا ہے. تو یہ ناقص ہونے کا اور کامل ہونے کا یہ مسئلہ ہے. یہ ایمان بھی کامل درجے کا ہوتا ہے اور ناقص درجے کا ہوتا ہے. ہر مومن ایمان کے لحاظ سے ایک ہی لیول کا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کا جو لیول تھا وہ آپ کے امتی کا لیول بولیے کبھی نہیں ہو سکتا. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کا جو لیول تھا وہ ہمارے ایمان کا لیول کبھی نہیں ہو سکتا. وہ بھی مومن ہے، ہم بھی مومن ہیں، لیکن یہ فرق ہے. ان کا لیول بہت اونچا ہے. اس میں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے دیکھے ہیں. ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. ایمان کے لیول میں فرق ہوتا ہے، ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے. افراد کے لحاظ سے بھی آپ سب لوگ یہاں بیٹھے ہیں، لیکن آپ کے میں سے بعض لوگوں کے ایمان کا لیول بہت اونچا ہوگا، بعض لوگوں کا اس سے کم ہوگا، بعض لوگوں کا اس سے کم ہوگا. بات چیت سے بھی یہ چیز ہوتی ہے. کبھی اچانک ایمان بڑھ جاتا ہے. جو پچھلے ہفتے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ تقدیر پر ایمان، جب ہم کسی چیز کے بارے میں پختہ ارادہ کر لیتے ہیں لیکن پھر بھی وہ کام نہیں ہو پاتا ہے تو تقدیر پر ایمان ہمارا بڑھ جاتا ہے، ایمان کا لیول اونچا ہو جاتا ہے. جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کے وقت میں ایمان کا یہ لیول نیچے ہو جاتا ہے. یہی چیز ہوتی ہے. اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیونکہ ایمان کا لیول اگر اونچا ہوتا تو آدمی یہ گناہ نہیں کرتا. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں اس کی، ایمان کیا چیز ہے اور جو ہے یہ لیول کیسے، اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو. یوسف علیہ السلام سارے دروازے بند کر کے اندر ان کو بدکاری کے لیے، زنا کرنے کے لیے دعوت دی گئی، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے آپ کو بچایا کیونکہ ایمان کا لیول بہت اونچا ہے.
وہ نبی کا ایمان ہے۔ وہ ایمان کیا ہے؟ کوئی اور نہیں دیکھ رہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ایمان، یہ بھی ایمان ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا، میں دنیا میں ہر ایک کی نگاہ سے چھپ سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے نہیں بچ سکتا، یہ جو ہے ایمان ہے۔ یہ ایمان کا لیول بڑا اونچا تھا، تو اس تنہائی میں بھی انہوں نے اپنے آپ کو بچایا اور وہاں سے بھاگ نکلے۔ ایک آدمی گناہ کرتا ہے، بچا کر کے آنکھ بچا کر کے کوئی چیز لے کر کے چوری کر کے جیب میں ڈالتا ہے، اس وقت اس کی نگاہ میں ایمان کا لیول میں نے کہا بہت نیچا ہوا تھا۔ وہ ایمان کیا ہے؟ ارے یہ آدمی نہیں دیکھ رہا ہے، پھر بھی کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ یہ ایمان اس وقت اس کا کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ ایمان کمزور ہوتا تبھی جا کر کے یہ چیز ہوتی ہے، ورنہ اگر ایمان یہ رہتا تو جیب میں ڈالنے کے بعد بھی جیسے ہی ایسا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، بعد میں قیامت کے دن بہت پکڑ ہوگی، واپس رکھ کے نہیں بھائی میں نے غلطی سے یہ لے لیا تھا۔ یہ ایمان کی مضبوطی ہوتی ہے۔ ایمان کا لیول کیسے اونچا ہوتا ہے، اور کیسے جب آدمی گناہ کرتا ہے تو یہ ایمان اس کا بہت نیچے۔ بعض سلف میں سے بعض لوگوں نے اسی کو ایک مثال دے کر کے سمجھایا۔ انہوں نے کہا ہے ایمان کو یہ سمجھو کہ ایک قمیص ہے، آپ اپنا شرٹ پہن کر کے آئے ہوئے ہیں، گھر جائیں گے تو نکال دیں گے۔ تو جب انسان گناہ کرتا ہے، بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، تو گویا کہ ایمان کو نکال دیا تھوڑی دیر کے لیے، اور جیسے ہی گناہ کر لیتا ہے اس کے بعد پھر سے اس قمیص کو پہن لیتا ہے، یوں سمجھے کہ دوبارہ اس نے پہن لیا۔ اب اس کو احساس ہوتا ہے ارے میں نے یہ کیا کر دیا، پھر سے ایمان لوٹ آتا ہے اس کا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کو سمجھانے کے لیے یہ سب مثالیں دی ہیں۔ یوں سمجھو کہ یہ ایمان ایک اس کے دل میں جو تھا وہ نکل کر کے ایسے لٹکا ہوا ہے، جب کر رہا ہے گناہ اس وقت اس کے یہاں نہیں ہے، دل میں ایمان نہیں ہے، وہ ہے، اس کے بعد پھر واپس آتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کر دیا، افسوس ہوتا ہے اپنے گناہ پر، ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، تو بعد میں یہ ایمان پھر لوٹ آتا ہے۔ وہی ہے میں نے آپ سے کہا، مثالیں الگ الگ ہیں، لیکن بات یہی ہے کہ جس وقت آدمی کوئی بھی گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پر جو ایمان ہونا چاہیے اس ایمان میں کیا آ جاتی ہے؟ کمی آ جاتی ہے، تو انسان سے وہ گناہ ہوتا ہے۔ انبیاء کرام کے اس ایمان میں کمی نہیں آتی، یعنی یہ ایمان جو اس درجے کو نہیں پہنچتا۔ اس لیے نبی کے بارے میں پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ معصوم ہوتے ہیں، یعنی بڑے گناہ ان سے نہیں ہوتے، کیونکہ ان کا ایمان اس وقت بھی ان کو روکتا ہے اس چیز سے۔ اللہ پر ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ ان کو جو ہے یہ ایمان روکتا ہے اس چیز سے۔ اس کی میں نے کئی مثالیں جو ہے آپ کو ابھی ایک مثال بھی دی تھی۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں۔ ہمارے مؤذن صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ اب آپ اپنا بوریا بستر لپیٹیے اور اپنے گھر کا راستہ لیجئے، اس لیے ان کی بات مانتے ہوئے ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اب ہم جو ہے درس ختم کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ حدیث کی یہ شرح جو ایمان کی بات میں آپ کو کر رہا تھا، تو ایمان کی عقیدے کی یہ بات انشاءاللہ اور واضح کریں گے آپ کے سامنے کہ یہ کس ایمان کی نفی ہوتی ہے، اور آئندہ درس میں باتیں آپ کے سامنے اور آئیں گی۔ آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔